اس شاعر کے حضور چلتے ہیں جو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں اردو ادب کی رہنمائی کرتا ہے، اردو ادب کی قیادت کرتا ہے۔ وہ شخصیت جس نے عربی شیخوں اور انگریزوں کی زبان پر بھی اردو کی لطافت بھرے جملے سجا دیے، وہ جو غزل کو غزل کے لہجے میں کہتا ہے، وہ منفرد لب و لہجے کا جدت تراش شاعر جب انٹرنیٹ کھولیں تو اسی کی آواز گونجتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ شہزادہ غزل کہوں تو مناسب ہوگا، میری مراد ہے جناب ندیم شاد دیوبند سے تشریف لائے ہیں۔ میں ان 4 مصروں کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مدتیں ہیں کئی درکار تمہیں کیا معلوم، مدتیں ہیں کئی درکار تمہیں کیا معلوم، مدتیں ہیں کئی درکار تمہیں کیا معلوم، کام ہے کتنا یہ دشوار تمہیں کیا معلوم، اور کتنی راتوں کا لہو پی کے نکھرتی ہے غزل، کیسے لکھتے ہیں ہم اشعار تمہیں کیا معلوم۔ ان 4 مصروں کے ساتھ جناب ندیم شاد آپ کے حضور۔ حاضرین محفل، سب سے پہلے تو صدر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں اور اس کے بعد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شمشاد بھائی، عامر صاحب، تمام لوگوں کا جن کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ آئیے چند شعر میں آپ تک پہنچاؤں۔ ایک مطلع سے شروع کرتا ہوں۔ اچھا آپ لوگ سن ہی رہے ہیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں اچھا لگے تو تھوڑا سا میرا بھی ساتھ دیجیے گا۔ ڈائز پہ بہت معتبر لوگ بیٹھے ہیں، شری مراری ساہے جی، جی ایم صاحب، تمام معتبر بڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی بھی اجازت ہے؟ ایک مطلع سنیے۔ مطلع یوں عرض کیا ہے کہ ہٹاؤ ہاتھ آنکھوں سے، یہ تم ہو جانتا ہوں میں۔ کیا بات ہے بھائی۔ ہٹاؤ ہاتھ آنکھوں سے، یہ تم ہو جانتا ہوں میں، تمہیں خوشبو نہیں آہٹ سے بھی پہچانتا ہوں میں۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے۔ ہٹاؤ ہاتھ آنکھوں سے، یہ تم ہو جانتا ہوں میں، تمہیں خوشبو نہیں، تمہیں خوشبو نہیں آہٹ سے بھی پہچانتا ہوں میں۔ اب شعر سنیے۔ تمہیں خوشبو نہیں آہٹ سے بھی پہچانتا ہوں میں، تو اس کے در پہ جھکنے سے ہے بہتر سر نہ کٹوا دوں، تو اس کے در پہ جھکنے سے ہے بہتر سر نہ کٹوا دوں، امیر شہر سے کہہ دو خدا کو مانتا ہوں میں، تو اس کے در پہ جھکنے سے ہے بہتر سر نہ کٹوا دوں، امیر شہر سے کہہ دو خدا کو مانتا ہوں میں۔ بہت شکریہ، آپ نے سنا، میں شکر گزار ہوں۔ ایک مطلع اور آپ تک پہنچاتا ہوں، یہ بھی سنیے۔ مطلع یوں عرض کیا ہے، سنیے شمشاد بھائی، کہ بہت یقین میں نہیں تھا چلو گمان میں تھا، بہت یقین میں نہیں تھا چلو گمان میں تھا، مگر یہ کم تو نہیں ہے میں اس کے دھیان میں تھا، کیا کہنے مگر یہ کم تو نہیں ہے میں اس کے دھیان میں تھا۔ اور شعر سنیے صاحب، مگر یہ کم تو نہیں ہے میں اس کے دھیان میں تھا، زمیں پہ بکھرا پڑا ہوں تو مجھ سے عبرت لو، زمیں پہ بکھرا پڑا ہوں تو مجھ سے عبرت لو، میں آپ ہی کی طرح کل تک آسمان میں تھا، زمیں پہ بکھرا پڑا ہوں تو مجھ سے عبرت لو، میں آپ ہی کی طرح کل تک آسمان میں تھا، میں تجھ سے ہار گیا ہوں، میں تجھ سے ہار گیا ہوں تو مصلحت تھی کوئی، میں تجھ سے ہار گیا ہوں تو مصلحت تھی کوئی، وگرنہ تیر تو آخر تلک کمان میں تھا، میں تجھ سے ہار گیا ہوں تو مصلحت تھی کوئی، وگرنہ تیر تو آخر تلک کمان میں تھا۔ دیکھیے، میں نے آپ سے جب میں آیا تھا، میں نے آپ سے ایک گزارش کی تھی کہ اگر واقعی اچھا لگے تو ذرا ساتھ دیتے رہیے گا، لیکن اگر اچھا لگے، اچھا نہ لگے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر واقعی اچھا لگے تو ساتھ دیجیے گا۔ آئیے ایک مطلع اور آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ایک مطلع یوں کہا ہے کہ رسموں کی زنجیر بھی توڑی جا سکتی ہے۔ سنیے اشرف بھائی، رسموں کی زنجیر بھی توڑی جا سکتی ہے، تیری خاطر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے،
تیری خاطر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے. اب یہ شعر سنیے تلہر والوں. میں نے اگر واقعی کچھ کہنے کی کوشش کی ہے تو میں توجہ چاہتا ہوں, آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. سر یہ شعر بطور خاص سنانا چاہتا ہوں. تیری خاطر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے, اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے. اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے, عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے. کیا بات ہے, کیا اس کہنے کو بھائی, بھلا کیا کر مجھ کہنے, کو یہ معلوم ہوا ہے, کیا کہنے, کیا کہنے. عادت کیسی بھی ہو, عادت چھوڑی جا کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے. اور یہ شعر بھی سنیے. آپ تو بہت اچھا سن رہے ہیں. اکثر ہم مشاعروں میں رہتے ہیں تو کئی جگہ شاعروں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں ہوتا, بڑی خاموشی سے سنتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعری بڑی مشکل چیز ہے اور شعر بہت مشکل سے کہا جاتا ہے. تو میں اسے صرف شعر بناتا ہوں, 2 مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں, سنیے. اس کو بلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے, عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مصرے ہیں نا, یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مصرے ہیں نا, ان میں سے ایک عمر نچوڑی جا سکتی ہے. بہت خوب بھائی. یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مصرے ہیں نا, بھائی کیا کہنے, یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مصرے ہیں نا, ان میں سے ایک عمر نچوڑی جا سکتی ہے. آئیے میں چند شعر آپ کو ترنم سے سناؤں. اس سے پہلے ایک مطلع 1-2 شعر اور ہیں, وہ بھی سن لیجیے. ایک مطلع یوں عرض کیا ہے دوستو کہ امیر شہر کا نشہ اترنے والا ہے. امیر شہر کا نشہ اترنے والا ہے, ہمارے جسم کا ایک زخم بھرنے والا ہے. ہمارے جسم کا ایک زخم بھرنے والا ہے. تو رو رہا ہے کہ دستار چھن گئی تیری, تو رو رہا ہے کہ دستار چھن گئی تیری, تو مجھ کو دیکھ میرا سر اترنے والا ہے. کیا تو رو رہا ہے کہ دستار چھن گئی تیری, تو رو رہا ہے کہ دستار چھن گئی تیری, تو مجھ کو دیکھ میرا سر اترنے والا ہے. اور یہ بھی شعر سنیے. تو مجھ کو دیکھ میرا سر اترنے والا ہے, تمہارے ظلم نے احسان یہ کیا مجھ پر, تمہارے ظلم نے احسان یہ کیا مجھ پر, جو مجھ میں مرنے کا ڈر تھا وہ مرنے والا ہے. تمہارے ظلم نے احسان یہ کیا مجھ پر, جو مجھ میں مرنے کا ڈر تھا وہ مرنے والا ہے. بہت شکریہ حاضرین. آئیے میں کچھ شعر آپ کو ترنم سے سناؤں. ایک مطلع سنانا چاہتا ہوں. ایک غزل کے 2-3 شعر میں سب سے پہلے آپ کو سناتا ہوں. نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مطلع آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی مایوس مت ہونا. مایوسی کسی مسئلے کا حل نہیں, بلکہ ہمارے یہاں تو نا امیدی کفر ہوتی ہے. تو میرا یہ مطلع سنیے. اگر کچھ میں نے کہا ہو تو میں دعائیں چاہتا ہوں. سنیے. مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا. کیا کہنے بھائی. مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا. مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا. مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا. جینے کی ترکیب نکالو, مر جانے سے کیا ہوگا. بہت خوب بھائی, بہت. جینے کی ترکیب نکالو. مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا. جینے کی ترکیب نکالو, مر جانے سے کیا ہو. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. شعر بھی سنیے. ارشاد گرامی. سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے. کیا بات ہے. سب مل کر آواز اٹھائیں
تو کچھ چاند پہ روب پڑے، سب مل کر آواز اٹھائیں، تو کچھ چاند پہ روب پڑے، میں تنہا جگنو ہوں میرے چلانے کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ، میں تنہا زندہ باد زندہ باد۔ سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے، واہ، میں تنہا جگنو ہوں میرے چلانے سے کیا کہنا ہے؟ ہوگا۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں، یہ بھی سنیے۔ میں تنہا جگنو ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا، ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں، ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں، ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں، آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا واہ 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 واہ، آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا؟ واہ 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 واہ، شرمانے سے کیا ہو۔ بہت شکریہ حاضرین، میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے جن محبتوں سے نوازا۔ یہ شمشاد بھائی جانتے ہیں اور عامر صاحب کہ میرے حالات کیا ہیں، میں تقریباً کئی دنوں سے مشاعروں میں ہوں، تو یہاں جب پہنچا تو وہ میرے حالات جانتے تھے، لیکن ایمانداری سے جیسا آپ لوگوں نے سنا وہ سب تھکن میری اتر گئی۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا، اور ایک غزل کے چند شعر آپ تک اور پہنچانا چاہتا ہوں، ارشاد ایک اکرامی۔ مطلب پہنچاتا ہوں، شاید آپ تک پہنچا ہو، اگر زیادہ پرانا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں کچھ اور سناؤں گا۔ غزل آپ تک پہنچاتا ہوں، سنیے۔ دشمنی کی تو کیا پوچھئے، دوستی کا بھروسہ نہیں، دشمنی کی تو کیا پوچھئے، دوستی کا بھروسہ نہیں، دشمنی کی تو کیا پوچھئے، دوستی کا بھروسہ نہیں، آپ مجھ سے بھی پردہ کریں، اب کسی کا بھروسہ نہیں، واہ واہ واہ، آپ مجھ سے بھی پردہ کریں۔ اب شعر سنیے صاحب، بطور خاص یہ آپ تک پہنچاتا ہوں، اور جو اگلی صف میں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو بھی شریک کرتا ہوں، سنیے۔ اب کسی کا بھروسہ نہیں، کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی، جس پہ تجھ کو غرور آج ہے، کیا بات ہے؟ کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی، جس پہ تجھ کو غرور آج ہے، کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے، اس خوشی کا بھروسہ نہیں، واہ 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 واہ، کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے، واہ واہ، اس خوشی کا بھروسہ نہیں۔ اور یہ شعر بھی سنیے۔ ارشاد اکرامی۔ کیا ضروری ہے ہر رات میں
چاند تم کو ملے جان جان، کیا ضروری ہے ہر رات میں، چاند تم کو ملے جان جان، جگنوؤں سے بھی نسبت رکھو، چاندنی کا بھروسہ نہیں، واہ 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 واہ، جگنوؤں سے بھی نسبت رکھو، چاندنی کا بھروسہ نہیں۔ واہ بہت واہ شکریہ۔ اور صاحب اس غزل کا ایک بڑا نازک سا شعر میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ارشاد اکرام۔ زندگی کیا ہے، میں نے 2 مصروں میں کہنے کی کوشش کی ہے، زندگی کی جو حقیقت ہے وہ 2 مصروں میں آپ تک پہنچاتا ہوں صاحب۔ یہ بطور خاص اس خوشی کا بھروسہ نہیں، رات دن مستقل کوششیں، زندگی کیسے بہتر بنے، رات دن مستقل کوششیں، زندگی کیسے بہتر بنے، اتنے دکھ زندگی کے لیے اور اسی کا بھروسہ نہیں، اتنے دکھ زندگی کے لیے اور اسی کا بھروسہ نہیں۔ اور یہ آخری شعر، ایک بار پھر بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اور پوری مشاعرہ کمیٹی کا۔ یہ آخری شعر بھی آپ تک بطور خاص پہنچاتا ہوں، یہ بھی سنیے۔ اور اسی کا بھروسہ نہیں، پتھروں سے کہو راز دل، یہ نہ دیں گے دغا آپ کو، پتھروں سے کہو راز دل، یہ نہ دیں گے دغا آپ کو، اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ۔ واہ 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 واہ، اور پڑھیے ندیم بھائی، اور پڑھیے ندیم بھائی، اور پڑھیے، بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ صدر صاحب سے پھر اجازت چاہتا ہوں، ایک بار سب لوگ تالی بجا دیجئے ذرا، تھوڑا سا اچھا لگے ذرا۔ آئیے میں ایک غزل مجھے بھائی نے حکم دیا، اس کا ایک مطلع 2-3 شعر ہیں، میں آپ تک پہنچاتا ہوں، وہ بھی سن لیجئے۔ اس سے پہلے ایک مطلع ایک شعر آپ کو سنا دوں، وہ تازہ ہے بھائی، وہ مطلع سن لیجئے۔ مطلع یوں عرض کیا تھا کہ تیری طلب میں تیری آرزو میں کاٹ دیے، تیری طلب میں تیری آرزو میں کاٹ دیے، نہ جانے کتنے ہی دن ایک وضو میں کاٹ دیے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تیری طلب میں تیری آرزو میں کاٹ دیے، نہ جانے کتنے ہی دن ایک وضو میں کاٹ دیے، وہ جن دنوں میں خدا کو تلاش کرنا تھا، وہ جن دنوں میں خدا کو تلاش کرنا تھا، وہ دن تو ہم نے تیری جستجو میں کاٹ دیے۔ کیا کہنا ہے، واہ۔ وہ جن دنوں میں خدا کو تلاش کرنا تھا، واہ واہ واہ، وہ دن تو ہم نے تیری جستجو میں کاٹ دیے۔ ایک مطلع اور سن لیجئے، اس کے بعد وہ غزل۔ ایک مطلع یوں عرض کیا ہے کہ شاخ نیم کو سندل بنانے والے لوگ، کہ شاخ نیم کو سندل بنانے والے لوگ بہت ہیں شہر میں پاگل بنانے والے کیا لوگ، بات، بہت ہیں شہر میں پاگل بنانے والے لوگ، نصیب دیکھیے کچی زمیں پہ سوتے ہیں، نصیب دیکھیے، نصیب دیکھیے
کچی زمین پہ سوتے ہیں، ہمارے واسطے مخمل بنانے والے کیا کہنا ہے، لوگ، واہ 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 واہ۔ نصیب دیکھیے واہ واہ۔ کچی زمین پہ سوتے ہیں، ہمارے واسطے مخمل بنانے والے لوگ۔ کیا شعر ہے، بہت واہ شکریہ۔ وہ غزل کے ایک مطلب 2-3 شعر ہیں، وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں، سنیے۔ ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، ثبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں واہ 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 ہوگا، واہ واہ۔ ثبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ شعر سنیے۔ ثبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، دیے دیوں سے جلا کر زمین روشن کر، دیے دیوں سے جلا کر زمین روشن کر، دیے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا، دیے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ شعر صاحب بطور خاص میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میرا ایک مشن ہے، میں کبھی ہوائی باتیں نہیں کرتا جو آج کل مشاعروں میں کی جا رہی ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ایسا جو آپ کو یاد رہ جائے۔ یہ شعر بطور خاص میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کمی اکثر اپنے اندر ہوتی ہے، اگر اسے ڈھونڈ لیا جائے تو پھر سب کمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ 2 مصرے میں آپ تک پہنچاتا ہوں، شاید یہی ہمارا المیہ ہے اور یہی پریشانی ہے۔ حاضر کرتا ہوں، سنیے۔ دیے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا، سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا، سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا، کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں، واہ 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 واہ۔ کسی کی جیت پہ رونے ندیم بھائی زندہ باد، زندہ باد۔ نہیں ہوگا، سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا، کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ آخری شعر یہ بطور خاص، پھر میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو پھر نظر کرتا ہوں یہ شعر، زندگی خوب جینا، خوب خواب دیکھنا، لیکن میرا یہ شعر یاد رکھنا، یہ کام آئے گا انشاءاللہ زندگی میں۔ بطور خاص یہ بھی حاضر کرتا ہوں، بھائی سنیے۔ کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہے خواب کی خواہش تو جاگنا سیکھو، اگر ہے خواب کی خواہش تو جاگنا سیکھو، یوں آنکھ موند کے سونے سے کچھ نہیں۔ واہ 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 واہ۔